کسی کو مارنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، مارتے وہ 10-15 آدمی ہوئے، لیکن ان کے ساتھ اس محلے والے، اس شہر والے اس کے ہم خیال ہوتے ہیں، اس نظریے کے حامل ہوتے ہیں، جو تم کرنے جا رہے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے بیک میں ہم ہیں، جاؤ کرو، ہماری حمایت تمہیں حاصل ہے۔ انہوں نے جرم نہیں کیا، قتل ان لوگوں نے نہیں پلاننگ بنائی، پورے قوم والے، پورے بستی والی تھے۔ اونٹنی کو ان لوگوں نے ذبح نہیں کیا، لیکن اللہ ان کو کیوں عذاب کر رہا ہے؟ کیونکہ ان کے حمایتی تھے، ان کے نظریے کے حامل تھے۔ آج اگر کوئی شرک کا اڈا چلا رہا ہے اور آپ اس کے نظریے کے حامل ہیں، آپ نہیں چلا رہے ہیں، آپ بھی اس گناہ میں شامل ہیں۔ جب عذاب آئے گا تو اللہ تعالیٰ جہاں ان کو پکڑے گا ان کو بھی پکڑے گا۔ یہ قوم یہ شریک نہیں تھی، لیکن نظریہ ان کا ایک جیسا تھا، ان کی حمایت تھی ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان پوری قوم کو ہلاک کر دیا، عبرت کا سامان بنا دیا۔ آج بھی لوگ گزرتے ہیں مدائن صالح سے ملک شام کی طرف جاتے ہوئے، ان کے شہر، ان کے وہ گھر اب تک موجود ہیں، وہ کنواں بھی موجود ہے، وہ علاقے بھی موجود ہیں۔ ہے کوئی عبرت کی نگاہ سے دیکھے، یہ ظالموں کا انجام ہوتا ہے۔ امام ابن کثیر قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں، ان کے ہاں ایک لونڈی تھی، وہ لونڈی چل پھر نہیں سکتی تھی، پاؤں اس کے چلنے کے قابل نہیں تھے۔ جب اس قوم پر یہ عذاب آیا، اور یہ کہ یہ اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف شدید نفرت تھی، عداوت تھی، بغض تھا، اس کا دل اور اس کا سینہ مسلمانوں کے حسد اور ان کے حقد سے پھٹا پڑتا تھا۔ اس نے اپنے پاؤں لمبے کیے، پاؤں ٹھیک ہو گئے۔ قوم عذاب میں مبتلا ہے، یہ وہاں سے بھاگتی ہے، دوسرے قبیلے کی طرف، عرب کے ایک اور قبیلے کی طرف بھاگ کر آتی ہے، ان کو بتاتی ہے کہ ہماری قوم کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے۔ پھر یہ پانی مانگتی ہے، پانی پیتی ہے، فلما شربت ماتت، پانی پیتے ہی مر جاتی ہے، اللہ نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ فرماتا ہے کأن لم یغنوا فیہا، ایسا اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا کہ اب وہاں ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ تھے ہی نہیں، کبھی یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، ختم۔ مکین تھے، مکان تھا، مکین نہیں تھے، گھر تھے، گھر والے نہیں تھے، تباہ و برباد کر دیا۔